اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج ہم سیکنڈ ایئر کی انگلش بک کا یونٹ 7 ہبل ٹرانسلیٹ کریں گے. ہبل ایک ٹیلیسکوپ کا نام ہے جس کو 1990 میں مدار میں بھیجا گیا تھا. زمین کے ارد گرد جو آربٹ ہے، مدار ہے، اس میں بھیجا گیا تھا یونیورس کو اسٹڈی کرنے کے لیے. اس کی جو دیکھنے کی صلاحیت ہے، اس کا جو ویژن ہے، یہ بہت زیادہ ہائی لیول کا ہے اور یہ پوری یونیورس پر نظر رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور اس سے پہلے انسان کو یونیورس کے بارے میں اتنی معلومات کبھی نہیں تھی جتنی کہ ہبل نے ہمیں دی ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ ہبل کی کیا کارکردگی ہے، اور یہ جو مضمون ہے یہ ناسا کی ویب سائٹ سے لیا گیا ہے. Look at the night sky. رات کے وقت آسمان کو دیکھیے. And you see primarily darkness. اور آپ بنیادی طور پر تاریکی دیکھتے ہیں. A vast multitude of glittering sparks drift over our heads. Multitude جھنڈ، glittering sparks چمکتے ہوئے شعلوں کے جھنڈ جو ہیں، اور وہ ویسٹ جھنڈ ہیں، بہت بڑے بڑے جھنڈ ڈرفٹ کرتے ہیں، وہ منڈلاتے رہتے ہیں اوور our heads، ہمارے سروں کے اوپر. ہمارے سروں کے اوپر چمکتے ہوئے شعلوں کے بڑے بڑے جھنڈ منڈلاتے نظر آتے ہیں. scattered across the sky. یہ جو جھنڈ ہیں، یہ شعلوں کے جھنڈ، یہ آسمان میں جگہ جگہ بکھرے ہوئے ہیں. اسکیٹرڈ ہیں، بکھرے ہوئے ہیں. our gaze، ہماری نظریں، registers نوٹ کرتی ہیں their beauty، ان کی خوبصورتی. our gaze registers their beauty، ہماری نظریں ان کی خوبصورتی تو دیکھ لیتی ہیں but little else، لیکن اس خوبصورتی کے علاوہ بہت زیادہ ہمیں معلومات نہیں دیتی. ہماری نظریں جو ہیں وہ اور زیادہ معلومات حاصل نہیں کر سکتی. Our vision cannot bring these dazzling pinpoints into focus. ہماری نظریں جو ہیں، ہماری نظر کی جو صلاحیت ہے، وہ ان ڈیزلنگ پن پوائنٹس کو، ان چمکتے ہوئے چھوٹے چھوٹے نقطوں کو فوکس میں، توجہ میں، ترکیز میں نہیں لا سکتی. ہماری نظروں میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ان چھوٹے چھوٹے نقطوں کو، جو چمکتے ہوئے نقطے ہیں، جو ستارے ہمیں دکھائی دیتے ہیں، ان پر فوکس کریں یا ان کے بارے میں زیادہ معلومات لے لیں. observe their true nature. اب یہ جو our vision cannot ہے، یہ اس کے ساتھ observe کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے. our vision cannot observe their true nature. ہماری نظریں جو ہیں اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ان ستاروں کے، ان نقطوں کے ٹرو نیچر، اصلیت کے بارے میں observe کر سکیں، مشاہدہ کر سکیں. to our eyes، ہماری نظروں کے لیے they are mysteries، یہ پوشیدہ راز ہیں، یہ پورا اسرار چیزیں ہیں. اب نظریں تو ہیں جو ہیں وہ ان کی معلومات نہیں لے سکتی، تو پھر سائنسدانوں نے کیا کیا؟ سائنسدانوں نے ان کے لیے ایسے آلات ایجاد کیے کہ ان آلات کے ذریعے ان کا علم حاصل کریں. Humanity has sought to move beyond the limited vision of biology since the days of Galileo. گیلیلیو ایک سائنسدان تھا. اس کے زمانے کے وقت بائیولوجی کے بارے میں جو علم تھا، یا تو حیاتیات یا زندگی کا جو علم تھا، وہ لمیٹڈ ویژن تھا، وہ محدود علم تھا. تو ہیومینٹی ہیز ساٹ ٹو موو بیانڈ دیٹ لمیٹڈ ویژن. ہیومینٹی نے، انسانیت نے ہمیشہ یہ تلاش کی ہے، یہ کوشش کی ہے کہ وہ اس محدود زندگی کے بارے میں، محدود علم سے آگے چلا جائے، بیونڈ چلا جائے، جو گیلیلیو کے دنوں میں تھا. ٹیلیسکوپس ہیو براٹ دا ہیونز ٹو ارتھ. ٹیلیسکوپ آسمانوں کو زمین پر ہمارے لیے لے کے آیا ہے، مطلب آسمانوں کی معلومات زمین پر ہمارے لیے اس نے اویلیبل کی ہیں. ایکسپوزڈ، اس نے ظاہر کی ہیں، دا ڈسٹنٹ ٹریجرز آف دا یونیورس،
اس نے کائنات کی ڈسٹنٹ ٹریجرز، کائنات کی دور دور کے خزانے ہمارے اوپر آشکارا کیے ہیں، ایکسپوز کیے ہیں، ظاہر کیے ہیں، آشکارا کیے ہیں۔ اب ایکسپوز کا اور آگے آنے والا لفظ ریویلڈ، ان دونوں کا ایک جیسا ان کا معنی ایک جیسا ہے۔ ریویلڈ، اٹ ہیز ریویلڈ، اٹ ہیز ایکسپوزڈ۔ واٹ ہیز ایکسپوزڈ؟ ٹیلیسکوپس، ٹیلیسکوپ نے ایکسپوز کیا ہے، ریویل کیا ہے کاؤنٹلیس گیلیکسیز کلاکڈ ود ان دا اپیرنٹ ڈارکنیس۔ اور اس ٹیلیسکوپوں نے ہم کو ان گیلیکسیز کے بارے میں معلومات دی ہیں، یا ان گیلیکسیوں کو ہم پر ظاہر کر دیا ہے، کلاکڈ، جو کہ چھپی ہوئی تھی۔ کلاک چوغے کو کہتے ہیں، مطلب اس چوغے کے اندر چھپی ہوئی تھی، وہ چھپی ہوئی تھی ود ان دا اپیرنٹ ڈارکنیس، جو بظاہر اندھیرا ہمیں دکھائی دیتا ہے، اس میں وہ گیلیکسیز کاؤنٹلیس، بے شمار گیلیکسیز، کہکشائیں کلاک تھی، چھپی ہوئی تھی۔ تو کس نے ریویل کیے ہیں؟ ٹیلیسکوپس ہیو ریویلڈ دیز کاؤنٹلیس گیلیکسیز دیٹ ور کلاکڈ ود ان دا اپیرنٹ ڈارکنیس۔ ٹیلیسکوپس نے ان کہکشاؤں کو ہم پر آشکارا کیا ہے، ان کے راز ہم کو دکھائے دیے ہیں، جو کہ بظاہر اندھیرے میں وہ کہکشائیں، وہ گیلیکسیز چھپی ہوئی تھیں۔ اینڈ پرہیپس no telescope has done so much to bring the wonder and reality of the universe home as the Hubble Space Telescope۔ اور شاید کوئی بھی ٹیلیسکوپ ایسا نہیں ہوگا جس نے یونیورس کی ونڈر اور ریالٹی کو، کائنات کی حیرتوں کو اور اس کی حقیقت کو ہوم، مطلب ہمارے قریب، اتنا کوئی ٹیلیسکوپ نہیں ہوگا جو ہمارے قریب ان چیزوں کو لایا ہوگا، اس کے بارے میں معلومات لائی ہوں گی، جتنے کی ہبل کے خلائی ٹیلیسکوپ نے یہ کام کیا ہے۔ ہبل کے خلائی ٹیلیسکوپ نے یہ کام سب سے زیادہ کیا ہے۔ اب اگلے پیراگراف میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ آربٹ میں کیوں تھا، اسپیس میں کیوں بھیجا گیا، یہ ٹیلیسکوپ زمین پر کیوں نہیں لگایا گیا۔ تو زمین کے ٹیلیسکوپ کا مون پر لگائے جانے والے اور مدار میں بھیجے جانے والے ٹیلیسکوپ کے ساتھ موازنہ کیا گیا۔ پہلے جو ٹیلیسکوپ تھے وہ زمین پر تھے، تو پھر یہ دہائیوں سے یہ بحث چلی آ رہی تھی، عشروں سے یہ بحث چلی آ رہی تھی کہ ہم مون پر ٹیلیسکوپ بھیجیں کہ مدار میں بھیجیں۔ تو آرتھر سی کلارک نامی ایک سائنسدان نے اپنی سائنس کی بک میں ہمیں بتایا کہ ٹیلیسکوپ اگر ہم نے بھیجنا ہے تو پھر مدار میں بھیجیں، اور اس کا ریزن جو ہیں وہ اگلے پیراگراف میں ہمیں بتا رہے ہیں۔ The concept of a telescope in orbit around Earth was first mentioned in a science book by Arthur C. Clarke۔ Around Earth orbit میں، زمین کے گرد مدار میں ٹیلیسکوپ کا کانسیپٹ، جو تصور ہے، وہ for the first time وہ کس نے دیا، کس نے منشن کیا، اس کا ذکر جو ہے، منشن اس نے کیا، ذکر جس نے کیا، وہ ایک سائنس کی کتاب میں آرتھر سی کلارک نے کیا۔ This telescope would peer at the universe from well above the interference of the Earth's ever turbulent atmosphere۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ جو مدار والا ٹیلیسکوپ ہے، اٹ وڈ پیئر، یہ دیکھے گا، یہ مشاہدہ کرے گا، پیئرنگ غور سے دیکھنا، ایٹ دا یونیورس، کائنات کا مشاہدہ کرے گا غور سے، فرام ویل ابو دا انٹرفیئرنس آف دا ارتھس ایور ٹربولنٹ ایٹماسفیئر، زمین کے ایور ٹربولنٹ، بہت زیادہ ہمیشہ کے لیے ہنگامہ خیز ایٹماسفیئر، ماحول کے انٹرفیئرنس سے، مداخلت سے ویل اباو ہوگا۔ اگر اس کو ہم مدار میں بھیجیں گے اس ٹیلیسکوپ کو، تو یہ زمین کی جو ایٹماسفیئر ہے، اس کا جو ماحول ہے وہ ٹربولنٹ ہے، اس میں ٹربولنس، ارتعاش ہوتا رہتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، انٹرفیئرنس پیدا کرتا ہے دیکھنے کی صلاحیت میں، ٹیلیسکوپس کی دیکھنے کی صلاحیت میں وہ ارتعاش پیدا کرتا ہے، ہنگامہ خیزی پیدا کرتا ہے، اس سے اس کے ویژن میں جو ہے وہ دھندلاہٹ آ جاتی ہے، وہ بلر ہو جاتی ہے ویژن۔ تو اس نے کہا
کہ ہمیں مدار میں ٹیلیسکوپ بھیجنا چاہیے. دیٹ وڈ پیئر ایٹ دا یونیورس، جو کہ یونیورس کا مشاہدہ کرے گا فرام ویل ابو دیٹ انٹرفیئرنس، اس انٹرفیئرنس سے بہت زیادہ یہ اوپر ہوگا. کون سی انٹرفیئرنس سے؟ ارتھ کے ایور ٹربولنٹ ایٹماسفیئر کے انٹرفیئرنس سے، زمین کے ہمیشہ ہنگامہ خیز ماحول کے ٹربولنس سے ویل ابو ہوگا، بہت زیادہ دور ہوگا. اس میں کوئی ٹربولنٹ پوائنٹ کوئی چیز نہیں پیدا کر سکے گا. which relentlessly بے رحمی کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر relentlessly blurs دھندلا کر دیتا ہے. relentlessly بہت زیادہ ہم اس کا معنی لیں گے، جو کہ بہت زیادہ دھندلا کر دیتا ہے. کس چیز کو دھندلا کر دیتا ہے اور کس کی طرف اشارہ ہے؟ that atmosphere of the earth that is ever turbulent, it relentlessly blurs the wave and ground based telescopes. جو کہ اگر زمین پر نصب کیا گیا ٹیلیسکوپ ہو تو اس کے ویو کو، اس کے نظر کی صلاحیت کو یہ ریلنٹلیسلی بلر کرتا ہے، یہ بہت زیادہ دھندلا کر دیتا ہے یہ ایٹماسفیئر، یہ ماحول. اینڈ میکس اسٹارز ٹوینکل، اور اس دھندلاہٹ کی وجہ سے سٹارز جو کہ سٹیبل ہیں، مستحکم ہیں، وہ ان کی روشنی ہمیں ٹوینکلنگ حالت میں، ٹمٹماتی حالت میں دکھائی دیتی ہیں، کیونکہ اس پر یہ ایٹماسفیئر جو ہے یہ مزاحمت پیدا کرتا ہے. ahead of his time، اپنے وقت سے آگے کے لیے سوچتے ہوئے کلارک outlined the advantages of an orbiting telescope. کلارک نے آربیٹنگ ٹیلیسکوپ، مدار والے ٹیلیسکوپ کے ایڈوانٹیجز آؤٹ لائن کی، اس کے فوائد گنوائے، اس کے فوائد بتائے. compared with a telescope that might at some future point be installed on the moon's surface، کہ اگر آپ لوگ ان فیوچر پوائنٹ پر، فیوچر پوائنٹ مطلب مستقبل کے کسی وقت میں، اگر مون کے سرفیس پر، چاند کی سطح پر ٹیلیسکوپ نصب کرنا ہے آپ لوگوں نے، جس کے بارے میں مطلب ایک بحث مباحثہ چل رہا تھا کہ مون پر ہمیں ٹیلیسکوپ بھیجنا چاہیے. تو کلارک نے کیا کیا؟ کلارک نے کہا کہ مون پر ہمیں نہیں بھیجنا چاہیے. اس نے کمپیریزن کی، مدار والے ٹیلیسکوپ کی کمپیریزن کس کے ساتھ کی؟ مون والے ٹیلیسکوپ کے ساتھ. مطلب وہی ٹیلیسکوپ ہے، اس کو اگر ہم مدار میں بھیجیں گے تو یہ ٹربولنس سے آزاد ہوگا، ٹربولنس کے اس سے انٹرفیرنس سے آزاد ہوگا، کوئی ارتعاش وہاں نہیں ہوگی، مداخلت نہیں ہوگی. اور اگر ہم مون پر بھیجیں گے تو اگلے جملے میں وہ بتاتا ہے کہ مون پر ہمیں اس قسم کے مسئلوں کا سامنا ہوگا. تو اس نے ایک کمپیریزن کی، موازنہ کیا کہ مون کے سرفیس پر جو فیوچر پوائنٹ میں آپ لوگ مستقبل میں اس کے نصب کرنے کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، تو آ جائیں میں آپ کو اس کے ایڈوانٹیجز بتاتا ہوں، آربیٹنگ ٹیلیسکوپ کے ایڈوانٹیجز بتاتا ہوں. as had been suggested decades earlier، جیسے کہ یہ مون والا جو ٹیلیسکوپ ہے کہ مون پر ہمیں انسٹال کرنا چاہیے، چاند پر نصب کرنا چاہیے. it had been suggested decades earlier، یہ جو ہے عشروں سے، دہائیوں سے اس کے بارے میں سجیشنز، تجاویز چلی آ رہی تھیں. ایون اب وہ کہہ رہا ہے اپنی بات کی دفاع کے بارے میں کہ آربٹ میں ہمیں کیوں بھیجنا چاہیے، مون میں کیوں نہیں بھیجنا چاہیے. ایون دا مون's extremely tenuous atmosphere might affect certain delicate observations. اس نے کہا کہ حتیٰ کہ یہ جو چاند کی کا ماحول ہے یہ ایکسٹریملی ٹینوس ہے، یہ غیر معمولی طور پر کمزور ہے. اٹ مائٹ افیکٹ، ہو سکتا ہے کہ یہ اثر انداز ہو، کس چیز پر اثر انداز ہو؟ certain delicate observations، بعض نازک قسم کی، خاص ڈیلیکیٹ نازک قسم کے observations، مشاہدات کو یہ متاثر کر سکتا ہے. یہ جو ایکسٹریملی tenuous atmosphere ہے، that is the atmosphere of moon، جو چاند کا
غیر معمولی طور پر کمزور ایٹماسفیئر ہے، یہ ہو سکتا ہے اس سے خاص قسم کے کچھ ڈیلیکیٹ آبزرویشنز، کچھ نازک قسم کے مشاہدات وہ ان پر اثر انداز ہو. ہی روٹ، اس نے اپنی کتاب میں لکھا. پھر اس نے لکھا an observatory in space would be able to survey the complete sphere of the sky. کہ اگر اسپیس میں ہم آبزرویٹری بنائیں، ایک ایسا اسٹیشن بنائیں، ایک ایسا گھر بنائیں جس کے اندر آبزرویٹری، ایک ایسا گھر، ایک ایسا اسٹیشن جس کے اندر سائنسی آلات ہوں اور جو کائنات کا مشاہدہ کرتی ہیں، اس کو آبزرویٹری کہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ اگر ہم اسپیس میں آبزرویٹری بنائیں، خلا میں خلائی اسٹیشن بنائیں، it would be the only solution، یہی ایک اکلوتا حل ہے that would be able to survey، یہی چیز ہے جو جائزہ لے سکتی ہے کس چیز کا؟ the complete sphere of the sky، آسمان کے پورے اسپیر، دائرے کا جائزہ یہ چیز لے سکتی ہیں کہ ہم اگر مدار میں ٹیلیسکوپ کو بھیجیں. تو اس نے ایک ویژن دیا، اس نے ایک تصور دیا آربٹ کے ٹیلیسکوپ کا اور اس کے ایڈوانٹیجز ہمیں بتائے. پھر اس پر کام ہوا، اور جب اس پر کام ہوا تو today the orbiting telescope Clark envisioned، آج کلارک نے جس ٹیلیسکوپ کے بارے میں تصور دیا تھا، انویژن کیا تھا، تصور دیا تھا، وہی آربٹنگ ٹیلیسکوپ، مدار والا ٹیلیسکوپ is known as the Hubble Space Telescope، اس کو ہبل خلائی ٹیلیسکوپ کے طور پر جانا جاتا ہے. and it has been in service since 1990، اور یہ 1990 سے خدمات سر انجام دے رہا ہے. before Hubble was launched into orbit around Earth in 1990، 1990 میں آربٹ اراؤنڈ ارتھ میں زمین کے گرد مدار میں ہبل کو لانچ کرنے سے پہلے there were، یہ was نہیں ہے، there were lots of scientific discussions، ڈسکشن بھی نہیں ہے، اس کے ساتھ ایس لگائیں ڈسکشنز، کیونکہ اگر لاٹس ہیں تو بہت ساری ڈسکشنز، بہت سارے بحث مباحثے ہوئے. there were lots of scientific discussions about what a space telescope might find، بہت سارے 1990 میں اس کو مدار میں بھیجنے سے پہلے، ہبل کو مدار میں بھیجنے سے پہلے there were lots of scientific discussions، بہت سارے بحث مباحثے ہوئے. سائنسدان جو ہیں وہ بیٹھ گئے، انہوں نے مذاکرے کیے، بحث مباحثے کیے about what a space telescope might find، کہ اسپیس میں تو ہم ٹیلیسکوپ بھیج رہے ہیں، بڑے اخراجات ہم کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس کا کام کیا ہوگا؟ what it would find، یہ ہمیں کیا فائنڈ کر کے دے گا، معلوم کر کے دے گا. the top to do list items، پھر اس کے لیے ٹاپ ٹو ڈو لسٹ بنائی گئی. اس کے لیے ٹو ڈو مطلب کرنے کے کام، ٹاپ ٹو ڈو اہم کام جو کرنے ہیں، اس کے اہم ترین کام، اس کی ایک لسٹ بنائی گئی، فہرست بنائی گئی. فار ہبل کے لیے وہ فہرست کیا تھی؟ were to measure، کہ اس کو ناپنا ہوگا. کیا ناپنا ہوگا؟ the expansion rate of the یونیورس ایکسپینڈ ہوتا جا رہا ہے، اس کا ریشو کیا ہے، اس کا ایکسپینشن، اس کی وسعت کی رفتار، ریٹ کیا ہے، ریشو یا رفتار کیا ہے. پہلا کام یہ تھا کہ وہ کائنات کی وسعت کی رفتار کو میجر کرے گا، اس کو ناپے گا. نمبر 2، ٹو فائنڈ ڈسٹینٹ گیلیکسیز، دور دراز کی کہکشائیں ہمارے لیے فائنڈ آؤٹ کرے گا، وہ معلوم کرے گا. اینڈ دا تھرڈ ون، ٹو ڈیٹرمن دا کیمیکل کانٹینٹ آف دا اسپیس، وہ اس کیمیکل کانٹینٹ کو جو خلاؤں میں ہیں، کون سی خلاؤں میں وہ فائنڈ کرے گا، ڈیٹرمن کرے گا، فائنڈ آؤٹ کرے گا کون سی خلاؤں میں ہیں. وہ خلائیں جو بٹوین گیلیکسیز ہیں، مختلف گیلیکسیز کی خلاؤں کے درمیان جو کیمیائی کنٹینٹ ہے، کیمیکل کنٹینٹ، کیمیائی مواد ہے، وہ بھی ہمارے لیے معلوم کرے گا کہ ان خلاؤں کے درمیان جو گیلیکسیز کے بٹوین جو خلائیں ہیں ان کے درمیان جو کیمیکل کنٹینٹ ہے وہ کیا ہے. But everyone expected Hubble's
most important discoveries would provide, but everyone expected. हर एक को ये तवक्को थी हबल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज के हबल की सबसे अहम तरीन जो दरियाफ्तें हैं वो क्या करेगी, would provide answers, वो उन टू क्वेश्चंस, वो उन क्वेश्चंस के, उन सवालात के जवाबात मुहैया कर लेगी that astronomers do not know how to ask, जिनका इल्म एस्ट्रोनॉमर्स को भी नहीं है, जिनका इल्म जो है माहिरीन फल्कियात को भी नहीं है कि वो मतलब वो सवालात करें, उन सवालात के जवाबात भी हमें हमारे लिए हासिल कर लेगा हबल, जिनका माहिरीन फल्कियात को पता ही नहीं है कि वो सवालात कैसे पूछने हैं। एंड फाइंड ऑब्जेक्ट्स, और ये हबल हमारे लिए ऐसे अजसाम का इल्म लाएगा या ऐसे अजसाम फाइंड आउट करके लाएगा that were not yet even conceived, जो अभी तक हमारी इल्म में बिल्कुल हमारी इल्म में नहीं आई थी, ऐसी चीज़ों को भी हमारे लिए मालूम कर लेगा। Still, लेकिन फिर भी अभी तक no one imagined, किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था that Hubble's photographs of deep space would be so utterly jaw-droppingly beautiful, कि हबल जो फोटोग्राफ्स हमें डीप स्पेस से भेजेगा, जो खला के अंदर से हमें तस्वीर भेजेगा, वो इतनी सरासर एक्चुअली सरासर जॉ ड्रॉपिंगली हैरान कुन होंगी, हैरान कुन तौर पर, जॉ ड्रॉपिंगली हैरान कुन तौर पर, जब मुंह खुला का खुला रह जाता है, जॉ ड्रॉपिंगली ब्यूटीफुल हैरान कुन तौर पर इतनी खूबसूरत होंगी ये तस्वीर, और that the pictures would have a powerfully visceral appeal to an entire generation, और उनको ये भी नहीं पता था कि ये तस्वीर जो हैं ये खालिसतन विसरल अपील करेंगी, अंदरूनी तौर पर लोगों को मतलब अट्रैक्ट करेंगी, एक एंटायर जनरेशन को, एक पूरी नस्ल की अंदरूनी जज्बात को अपनी तरफ खींचेगी। मेकिंग हबल अ हाउस होल्ड, मतलब इन तस्वीर ने हबल को एक हाउस होल्ड वर्ड बना दिया, एक घरेलू किस्म का लफ्ज़ बना दिया, सिनोनिमस जो कि मुतरादिफ है विद स्पेक्टेकुलर इमेजेस ऑफ द कॉस्मोस, जो कि कायनात की शानदार तस्वीर के मुतरादिफ है। मतलब पहले जो चीज़ें हमारे लिए बहुत दूर की चीज़ें थीं, हबल ने वो घर में ला कर रख दी। अब जब हम कहकशाओं के बारे में बात कर रहे होते हैं, हम तो खैर हमें तो इतना नहीं मालूम, लेकिन जो साइंसदान हैं या जो साइंस स्टडी करते हैं लोग, तो वो ऐसे बातें करते हैं जैसे घरेलू चीज़ों के बारे में बातें कर रहे होते हैं, और ये सब कुछ हमें हबल ने जो है बता दिया। अब अगले पैराग्राफ में हमें हबल की देखने की सलाहियत के बारे में बताते हैं, और ये कितना ज़मीन से कितनी दूरी पर है, इसकी ये कितना सर्कल करता है राउंड द अर्थ, कितने वक्त में सर्कल करता है, ये सब कुछ हमें बता रहे हैं। हबल अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ नासा एंड द यूरोपियन स्पेस एजेंसी। नासा जो हैं ये नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिकन जो एक इदारा है उसकी एब्रीविएशन जो है नासा है। तो ये हमें बता रहे हैं हबल जो कि नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जॉइंट प्रोजेक्ट है, मुश्तरका एक प्रोग्राम है। इट ऑर्बिट्स, अब ये ऑर्बिट जो है ये वर्ब के तौर पर पेश किया गया है। इट ऑर्बिट्स ये गर्दिश कर रहा होता है अर्थ ज़मीन के गिर्द। 353 माइल्स 353 मील के फासले पर है ज़मीन से। ये ज़मीन से 353 मील के फासले पर ये ऑर्बिट में ऑर्बिट कर रहा होता है, मदार में ऑर्बिटिंग कर रहा होता है, मदार में गर्दिश कर रहा होता है, जो कि 569 किलोमीटर के बराबर है। 353 माइल्स 569 किलोमीटर के बराबर हैं। above the planet's surface, ये प्लेनेट के, हमारे सयारे के ज़मीन जो प्लेनेट है उसके सरफेस से, उसकी सतह से इतना दूर है। इट्स पोजीशन अलाउज इट, इतनी दूरी पर है जो
اس کا جو پوزیشن ہے، اس کی جو پوزیشن ہے، اس کا جو مقام ہے، دور والا مقام ہے، وہ اس کو اس بات کی اجازت دیتا ہے ٹو سرکل، کہ یہ گردش کرے، فری آف ارتھس ایٹماسفیئر، کہ یہ زمین کے ماحول سے بالکل آزاد گردش کرے. اور یہی آرتھر سی کلارک کا یہی ویژن تھا، یہی تصور تھا کہ زمین کا ایٹماسفیئر اس پر اثر نہ کرے. تو انہوں نے اتنی دوری پر بھیج دیا کہ زمین کے ایٹماسفیئر سے اس کو فری کر دیا. تو اب یہ زمین کے ایٹماسفیئر سے، جو کہ ایور ٹربولنٹ ایٹماسفیئر ہے، جو کہ انٹرفیئرنس پیدا کرتا ہے ٹیلیسکوپس کی ویژن کی صلاحیت میں، اینڈ بلرز دیٹ، اور اس کو بلر کر دیتا ہے، ریلنٹلیسلی بلر کر دیتا ہے، which distorts، وہی ایٹماسفیئر کے بارے میں کہتے ہیں which distorts، جو کہ خراب کر دیتا ہے، and blocks، اور بند کر دیتا ہے light from the cosmos، جو روشنیاں آتی ہیں کاسموس سے، یونیورس سے روشنیاں آتی ہیں، اس کو یہ ارتھ کا ایٹماسفیئر جو ہے ڈسٹارٹ کرتا ہے، برباد کرتا ہے، بلاک کرتا ہے، بند کر دیتا ہے. تو یہ اس ایٹماسفیئر سے اب بالکل فری ہو کر گھومتا ہے. دس گیوز ہبل a pristine view، اور یہ دوری، یہ پوزیشن ہبل کو صاف نظر کی صلاحیت، صاف دیکھنے کی صلاحیت دیتا ہے. پریسٹین ویو، بالکل صاف ستھرا نظر دیتا ہے اس کو، یا دیکھنے کی صلاحیت دیتا ہے. ٹپیکلی انمیچبل، جو کہ عام طور پر اس کا موازنہ ہی نہیں ہے، میچبل ہی نہیں ہے، بائی گراؤنڈ بیسڈ ٹیلیسکوپس، جو کہ جس کا زمین پر نصب ٹیلیسکوپس کے ساتھ کوئی میچ ہی نہیں ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. اف دا مینز آئی، اب ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہبل کی کتنی صلاحیت ہے. تو انسان کی نظر اگر اتنی ہو جائے تو انسان کیا کرے گا؟ اگر ہماری آنکھ کی دیکھنے کی صلاحیت ہبل جتنی ہو جائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ If the man's eye was as sensitive as Hubble's، اگر کسی انسان کی آنکھ اتنی حساس ہو جائے جتنی کی ہبل کی آنکھ حساس ہے، he could look from اسلام آباد تو and see the glow of a pair of fireflies in London، تو وہ اسلام آباد سے لندن میں، اسلام آباد میں بیٹھ کے لندن میں دیکھ سکے گا کہ پیئر آف فائر فلائز لندن میں ہوں گی، جگنو ہوں گے، اس جگنوؤں کا ایک پیر ہوگا، ایک جوڑا ہوگا، اس کی گلوونگ، اس کی جو چمک ہے وہ انسان اسلام آباد میں دیکھ سکے گا. میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں، اگر میری دیکھنے کی صلاحیت اتنی ہو جائے جتنی کہ ہبل کی دیکھنے کی صلاحیت ہے، تو انگلینڈ کے اندر، لندن کے اندر ایک پیر آف فائر فلائز اگر ہو، جگنوؤں کا جوڑا اڑ رہا ہو، تو اس کا گلوونگ، اس کی جو ہو رہی ہے، اس کی جو چمک آ رہی ہوتی ہے، وہ میں یہاں سے دیکھ سکوں گا، جو کہ ہم عام طور پر چند گز کے فاصلے پر ہی دیکھ سکتے ہیں. اس سے آگے اگر فائر فلائز ہوں تو ہم نہیں دیکھ پاتے. If the fireflies were 6 feet apart، اگر یہ جگنو ایک دوسرے سے 6 فٹ کے فاصلے پر ہوں، he could resolve، تو یہ انسان جو اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ یہ بھی دیکھ پائے گا that there were 2 of them side by side، کہ ہاں 2 جگنو ہیں جو ایک دوسرے کے آس پاس ہیں. وہ 6 فٹ کا فاصلہ تو نہیں ناپ سکے گا، لیکن اتنا دیکھ سکے گا کہ ہاں 2 جگنو ہیں جو سائیڈ بائی سائیڈ ہیں، جو ایک دوسرے کے قریب اڑ رہے ہیں، اور ان کی چمک، گلو، وہ دیکھ سکیں گے. ہبل orbits ارتھ، ہبل زمین کے گرد گھوم رہا ہے. موونگ ایٹ دا اسپیڈ آف اباؤٹ 5 miles per second، اور یہ 5 میل فی سیکنڈ، جو کہ 8 کلومیٹر فی سیکنڈ بنتا ہے، اس سپیڈ سے یہ زمین کے گرد گھومتا ہے. اب یہ 8 کلومیٹر کتنی سپیڈ ہے؟ فاسٹ انف، یہ اتنی سپیڈ ہے ٹو ٹریس، یہ اتنی زیادہ رفتار ہے ٹو ٹریول فرام چترال ٹو کراچی ان اباؤٹ 3 minutes، کہ اگر آپ چترال سے کراچی جانا چاہیں اس سپیڈ سے تو آپ تقریباً 3 منٹ میں پہنچیں گے. ڈیورنگ دا کورس آف اے ایئر، ایک سال کے عرصے میں
ہبل circles earth over 5000 times. ہبل زمین کے گرد 5000 مرتبہ گھومتا ہے. As the telescope whips around earth once every 97 minutes, چونکہ یہ ٹیلیسکوپ زمین کے گرد تیزی سے 97 منٹ میں ایک مرتبہ گھومتا ہے. ویپنگ مطلب یہ تیزی سے جھپٹنا، تیزی سے جھپٹ کر گھومتا ہے. کتنے منٹ میں؟ 97 منٹ میں ایک مرتبہ یہ اپنی سرکل گردش مکمل کرتا ہے. It collects light. یہ روشنی جذب کرتا ہے، اس میں روشنی جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. much more light than human eyes can hope to capture on their own. اور یہ ہیومن اگر امید کرنا چاہیں، مطلب اس سے کہیں زیادہ ہیومن انسان اگر اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہیں، اس کی امیدوں سے بھی بہت زیادہ لائٹ یہ جذب کر لیتا ہے. ہم جب کسی چیز کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اصل میں ہماری آنکھیں اس کی لائٹ جذب کرتی ہیں. تو یہ دیکھنے کی صلاحیت، جتنی لائٹ ہم ایبزارب کر سکتے ہیں اتنا ہم دیکھ سکتے ہیں. اگر ہم سورج کی طرف دیکھنا چاہیں تو ہم اس کی طرف نہیں دیکھ پاتے، کیونکہ ہم اتنی لائٹ کلیکٹ نہیں کر سکتے، اتنی لائٹ ہم ایبزارب نہیں کر سکتے. لیکن ہبل جو ہے اس کی جذب کرنے کی، لائٹ کو جذب کرنے کی صلاحیت جو ہے بہت زیادہ ہے. اب ہمیں بتا رہے ہیں لائٹ، اتنی زیادہ لائٹ، یہ پچھلے جملے پر ڈیپینڈ کرتا ہے. لائٹ، یہ اتنی زیادہ لائٹ ہوتی ہے جو جذب کرنے کی اس کی صلاحیت ہے. دیٹ ریویلز، جو ہم پر آشکارا کرتی ہیں، جو ہم پر ظاہر کرتی ہیں. کیا ظاہر کرتی ہیں؟ ایوری تھنگ، بہت ساری، ہر قسم کی چیزیں. کہاں سے لے کر کہاں تک؟ فرام دا نیچر آف اسٹارمز آن جوپیٹر. اگر جوپیٹر پر کوئی اسٹارمز ہوں، طوفانیں ہوں، تو ان طوفانوں کے نیچر سے لے کر، ان طوفانوں کے نوعیت سے لے کر to some of the most distant galaxies in the universe. گیلیکسیز، وہ گیلیکسیز جو یونیورس، کائنات کی میں بہت زیادہ فاصلے پر ہیں، وہاں تک کی، مطلب یہاں سے جوپیٹر سے لے کر، جوپیٹر کی کسی طوفان سے لے کر گیلیکسیز کی دور دراز گیلیکسیز کو دکھانے کی صلاحیت جو ہے اس میں ہے، ہبل میں ہے. اور یہ کیوں ہے؟ اس میں لائٹ جذب کرنے کی صلاحیت ہے. Hubble's supervision has shown us places in the cosmos that no generation of humans before us has ever seen. ہبل کی سپرویژن نے، ہبل کی انتہائی زیادہ دیکھنے کی صلاحیت نے ہم کو کاسموس کی، یونیورس کی ایسی جگہیں دکھائی ہیں کہ ہم سے پہلے انسانوں کی کسی جنریشن نے، انسانوں کی کسی بھی نسل نے وہ چیزیں نہیں دیکھی ہیں. The Hubble images have unveiled. ہبل کی امیجز نے، ہبل کی تصاویر نے انویل کیا ہے، بے پردہ کیا ہے، ظاہر کیا ہے. کیا انویل کیا ہے؟ That کہ بیونڈ دا اسٹاری اسکائی، کہ یہ جو اسٹاری اسکائی ہم دیکھتے ہیں، اس کے بیونڈ، اس کے پیچھے، ستاروں والا آسمان جو ہم دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے کیا ہے؟ دیٹ وی سی اسٹاری اسکائی دیٹ وی سی آن اے کلیئر نائٹ. یہ جو ستاروں والا آسمان جو ہم صاف موسم، اس رات کو دیکھتے ہیں جس رات کو صاف موسم ہوتا ہے تو ہم ستاروں والا آسمان دیکھتے ہیں. تو ہبل کی امیجز نے ہمیں بتایا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہے، وہ ہمیں بتا رہے ہیں. There is another universe. اس کے پیچھے ایک اور کائنات ہے. An undiscovered country. ایک غیر دریافت شدہ ملک ہے جو of discordant objects، جو کہ بے ہنگم، بے ترتیب اجسام والا ملک ہے. بے ترتیب، یہ دور سے ہمیں دکھائی دیتا ہے، چیزیں دکھائی دیتی ہیں، یا جن چیزوں کے بارے میں ہمیں علم نہ ہو تو ہمیں بے ترتیب دکھائی دیتی ہیں. جب ان کا علم حاصل کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی ہر چیز بہت زیادہ ترتیب سے ہیں. کلن فی فلک یسبحون، ہر چیز جو ہے یہ فلک میں، یہ آسمان میں یہ گردش کر رہی ہے. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. نہ تو سورج جو ہے
वो चांद को आ लेता है, मतलब इनकी गर्दिश अपने अपने मदार में है, और ना जो वलल्लैलु साबिकुन नहार, और ना रात जो है वो उसकी कोई गड़बड़ टाइमिंग की होती है कि वो दिन से पहले हो जाए या आधे दिन में आ जाए या आधा या रात को दिन आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। हर चीज़ जो है वो मिक़दार से है, वो तदरीज से है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ तरतीब से पैदा की हैं। वॉयलेंट एक्सप्लोजन्स, वो जो अनडिस्कवर्ड कंट्री है, वो जो गैर दरियाफ्त शुदा मुल्क है, वो वॉयलेंट पुरतशद्दुद एक्सप्लोजन्स धमाकों वाला मुल्क है। इस कायनात में हर वक्त धमाके होते रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता, क्योंकि उनकी अपनी गैलेक्सीज होती हैं, या जैसे सोलर सिस्टम है, इसमें अगर कोई चीज़ टूटती है, कोलैप्स होती है, तो यही इसी सोलर सिस्टम में जो ग्रेटर बॉडी है, जो ज़्यादा मास वाली बॉडी है, तो उसके साथ जो है उसकी अट्रैक्शन उस पर असर करेगी। दूसरे, ये तो गैलेक्सी भी नहीं है, ये तो एक सिस्टम है स्टार का, सोलर सिस्टम। स्टार जो है वो सोलर है, तो इसी से बाहर जो है इसके जो धमाके हैं, इससे बाहर नहीं जाएंगे। अच्छा, एंड कैटेक्लिज्मिक कोलिजन्स, और खौफनाक किस्म के धमाकों का मुल्क है ये अनडिस्कवर्ड कंट्री जो है। गैलेक्सीज, हम देखते हैं कि गैलेक्सीज प्लाव इनटू वन अनदर। प्लाविंग हल चलाने को कहते हैं। हल चलाना जब कहते हैं तो इसके हल जो है ज़मीन के अंदर जाता है। तो गैलेक्सीज प्लाव इनटू वन अनदर, ये जो कहकशाएं हैं ये एक दूसरे में घुसती रहती हैं। स्टार्स इरप्ट फ्रॉम फायर स्टॉर्म्स ऑफ गैस एंड डस्ट एंड लाइट, और गैस और डस्ट और लाइट, गैसों और गर्द गुबार और रोशनी में से कि तूफ़ानों में से, फायर स्टोर्स में से, उसके आग के तूफ़ान जब उनके बन जाते हैं, आगे हमें बताते हैं कि ये आग का तूफ़ान किस तरह बन जाता है, फायर स्टॉर्म किस तरह बनता है। उसमें से स्टार्स इरप्ट करते हैं, उसमें से सितारे बन के वो झपट कर निकलते हैं, और जब ये झपट कर निकलते हैं तो न्यूली फॉर्मिंग स्टार्स, ये जो नए बने हुए स्टार, तो नए जो बनने वाले स्टार्स हैं, न्यूली फॉर्म स्टार्स, ये क्या करते हैं? दे शूट आउट, वो फेंकते हैं, शूट करते हैं, निकालते हैं। सेबर लाइक जेट्स, तलवार जैसी धार, जेट धार, सेबर लाइक तलवार जैसी, ऑफ गैस, ये धार, तलवार जैसी धार किसकी होती है? गैसेस की होती हैं। और ये क्या, इससे वो क्या जाहिर करते हैं? दिस इज कंसिडर्ड एज बर्थ अनाउंसमेंट्स टू द यूनिवर्स, ये कायनात में उनकी पैदाइश का ऐलान होता है। इस तरह वो अपनी पैदाइश का ऐलान करते हैं कि वो इरप्ट करते हैं उस फायर स्टॉर्म से, जो गैसेस का, डस्ट का और लाइट का फायर स्टॉर्म होता है, उससे झपट कर निकलते हैं और सेबर लाइक जेट ऑफ गैस छोड़ते हैं। गैस का सेबर लाइक जेट्स छोड़ते हैं, गैस का एक धार छोड़ते हैं जो तलवार जैसी धार होती है, सीधी धार छोड़ते हैं। जब ये जंगी जहाज़ अक्सर जब हम देखते हैं, मेरे ख्याल में ये जब हवा में उड़ रहे होते हैं तो एक धार छोड़ते हैं, वही सेबर लाइक जेट है। ऑल दिस ड्रामा प्लेज आउट अगेंस्ट अ पिच ब्लैक बैकड्रॉप दैट इज अनइमेजिनेबली इन्फिनिट। ये पूरा ड्रामा जो है यूनिवर्स का, ये एक पिच ब्लैक बैकड्रॉप में है, ये एक बहुत ज़्यादा तारीक बैकग्राउंड में चल रहा होता है, ये बहुत ज़्यादा तारीकी के आलम में चल रहा होता है, जो कि अनइमेजिनेबली इन्फिनिट है, जो नाकाबिल तसव्वुर तौर पर, ये तारीकी का आलम जो है ये नाकाबिल तसव्वुर तौर पर इन्फिनिट है, लामहदूद है, लामुतनाही है, ना ख़त्म होने वाला है। A single Hubble snapshot can portray the universe as awesome, mysterious and breathtaking. एक हबल के एक स्नैपशॉट से, एक तस्वीर से ये जाहिर होता है, ये पोर्ट्रे कर सकता है, हम पर जाहिर कर सकता है कि यूनिवर्स जो है वो ऑसम यानी शानदार है, मिस्टीरियस पुरअसरार है,
مطلب اس میں پوشیدہ راز ہیں، اینڈ بریتھ ٹیکنگ، اور یہ حیران کن ہیں، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم، اور اسی وقت بیک وقت یہی تصویر ہمیں بتاتی ہے کہ یونیورس جو ہے یہ کیوٹک ہے، اس میں افراتفری چل رہی ہوتی ہے، اوور ویلمنگ، یہ زبردست ہے، فور بورڈنگ، اور یہ خطروں کی نشاندہی کرنے والا ہے۔ جو کائنات ہیں یہ کیوٹک بھی ہے، اور اس میں افراتفری بھی ہے، اوور ویلمنگ زبردست بھی ہے، اور خطروں کی نشاندہی کرنے والا بھی ہے۔ The story that the Hubble tells about the universe، وہ کہانی جو ہبل ہمیں یونیورس کے بارے میں بتاتا ہے، ہبل نے جو معلومات ہمیں یونیورس کے بارے میں دی ہیں، دیٹ نوز نو نیشنل، پولیٹیکل اور آئیڈیالوجیکل باؤنڈریز، اس کی کوئی نہ قومی حدود ہیں، نہ پولیٹیکل ہیں، نہ آئیڈیالوجیکل، نہ نظریاتی ہیں، نہ سیاسی، نہ قومی، نہ نظریاتی حدود ہیں۔ یہ کسی طرح کے حدود کو نہیں جانتا، مطلب وہاں کوئی لیمٹس نہیں ہیں۔ یہاں تو ہم پاسپورٹ لیتے ہیں یا ایک ملک سے دوسرے جاتے ہیں یا ایک شہر سے دوسرے جاتے ہیں تو لوگ ہمیں پنجابی، پٹھان وغیرہ بلاتے ہیں، وہاں اس قسم کی باؤنڈریز نہیں ہیں۔ The images are so overpowering، اور یہ تصاویر اتنی طاقتور ہیں، یہ اتنی طاقت ہمیں بتاتی ہیں، اینڈ ہمبلنگ، یہ ہمبلنگ کا ادھر مجھے نہیں پتا کیوں یہ دے رہے ہیں، عاجزانہ۔ اللہ کی جو طاقت ہے، یونیورس جو جس طاقت سے یونیورس بنایا ہے، اور اللہ جو اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے، تو اس کے لیے اوور پاورنگ، اوور ویلمنگ وغیرہ کا لفظ تو ٹھیک ہے، عاجزی اس میں نہیں ہے، اور اتنی عاجزانہ ہیں، بہرحال ہم ترجمہ وہی کریں گے جو یہ بتاتے ہیں، that they have touched people of all ages، کہ اس نے ہر زمانے کے لوگوں کو ٹچ کیا ہے، ان کی دلچسپی کو کھینچا ہے، ان کو اپنی طرف راغب کیا ہے۔ These pictures are a reminder، یہ جو تصاویر ہیں یہ ہمیں یہ اس بات کا یاد دلاتی ہیں that we inhabit a tiny planet، کہ ہم ایک چھوٹے سے سیارے میں انہیبٹ کرتے ہیں، رہتے ہیں، in a vast universe، جو ایک بہت زیادہ وسیع کائنات کے اندر ہے، with many remaining unknowns، اور اس کائنات کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ابھی unknown ہیں، جو انجانی ہیں۔ Since its launch in 1990، 1990 میں گردش اپنے لانچ سے پہلے، اپنے مدار میں جانے سے پہلے، the 12-ton bus sized Hubble telescope has made more than 1 million observations۔ یہ جو 12 ٹن کا بس کے سائز کا ہبل ٹیلیسکوپ ہے، اس نے 10 لاکھ سے زیادہ مشاہدات کیے ہیں، and looked at over 38,000 celestial objects، اور اس نے 38,000 سے زیادہ celestial آسمانی آفاقی آبجیکٹس، اجسام دیکھی ہیں، مطلب ان کا مشاہدہ کیا ہے۔ The Hubble archives، ہبل کا جو ارکائیو ہے، جو خزانہ ہے معلومات کا، are filled with more than 500,000 images، اس میں، اس سٹور میں، جو معلومات کا سٹور ہے، اس میں 500,000 سے 5 لاکھ سے زیادہ تصاویر وہ موجود ہیں۔ The amount of astronomical data collected، وہ جو astronomical ڈاٹا ہے، وہ جو فلکیاتی معلومات ہیں جو کلیکٹ ہوئی ہیں ہبل کے ذریعے، اس کی اماؤنٹ کتنی ہے، اس کا مقدار کتنا ہے، is equivalent to about 50 million books، یہ 50 ملین کتابوں کے برابر ہیں، اور 5 times the printed collection of the US Library of Congress، یا اگر آپ ٹھوس شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ جائیں US لائبریری آف کانگریس دیکھیں، اور اس کو جب آپ دیکھ لیں تو اس کے 5 گنا زیادہ کتابیں جو ہیں اس ڈیٹا سے بن سکتی ہیں، جو اسٹرانومیکل ڈیٹا ہے جس کو ہبل نے کلیکٹ کیا ہوا ہے۔ In 1983 NASA named the telescope
telescope after the early 20th century American astronomer Edwin P. Hubble 1889-1953. 1983 میں اب جبکہ ہبل پر کام ہو رہا تھا، وہ بنایا جا رہا تھا، اس کو آربٹ میں نہیں بھیجا گیا تھا، اس کو وہ جو بننے کے مراحل سے گزر رہا تھا، تو ناسا نے کیا کیا؟ ناسا نے اس ٹیلیسکوپ کو 20ویں صدی کے اوائل کے امریکن ماہر فلکیات ایڈون پی ہبل جو 1889 میں پیدا ہوا تھا، 1953 میں بنا تھا، اس کے نام کر دیا کہ یہ سائنسدان ہے ایڈون پی ہبل، ہم یہ جو ٹیلیسکوپ ہم بنا رہے ہیں اس کا نام اس کے نام پر رکھتے ہیں، اس کو ہم ہبل پکاریں گے۔ کیوں پکاریں گے؟ اگلے جملے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ Who is credited، جس کے سر یہ صحرا ہے، جس کو یہ اعزاز جاتا ہے، with the 1920s discovery، 1920 کی جو دریافت ہے اس کا صحرا اسی سائنسدان ایڈون پی ہبل کے سر ہے۔ اس کا اعزاز ایڈون پی ہبل کو جاتا ہے، اور وہ ڈسکوری کیا تھی جو 1920 میں ہوئی تھی؟ دیٹ 1920s میں ہوئی تھی، 1920 سے 1929 کے درمیان میں ہوئی تھی۔ دیٹ گلیکسیز آر ہیوج، کہ یہ جو گلیکسیز ہیں یہ بہت زیادہ بڑی ہیں۔ دے آر ریموٹ سسٹمز، یہ ریموٹ سسٹم ہیں کس چیز کے؟ بلینز آف سٹارز، یہ اربوں ستاروں کے اربوں کے حساب سے ستارے اس میں ہوتے ہیں ہر گلیکسی میں، یہ ان کا ایک ریموٹ سسٹم ہے، یہ بہت بڑی ہوتی ہیں اور ان کے ریموٹ سسٹمز ہیں یہ گلیکسیز۔ تو یہ 1920 میں اس قسم کی معلومات کس نے دی تھی؟ ڈسکوری کس نے کی تھی؟ ایڈون پی ہبل نے۔ The most powerful space camera ever built was installed on Hubble in 2009۔ تاریخ کا پہلی مرتبہ ایک اسپیس کیمرہ جو سب سے زیادہ طاقتور تھا، جو پہلے کبھی نہیں بنایا گیا تھا، وہ 2009 میں ہبل میں انسٹال کیا گیا، اس میں نصب کر دیا گیا along with many other fixes، اور 2009 میں اس میں بہت ساری اور مرمتیں کی گئیں، بہت ساری اور چیزیں بھی اس میں لگائی گئی۔ اینڈ Hubble was now performing at a higher level than ever before، اور 2009 میں جب یہ طاقتور کیمرہ اس میں لگایا گیا اور بہت ساری اور فکسز اس میں کی گئی، تو اب ہبل جو ہے پہلے سے کہیں زیادہ اونچے لیول پر کام کرنے لگا، زیادہ صلاحیت کے ساتھ کام کرنے لگا۔ When we look at stars, we look at history، جب ہم ستاروں کی طرف دیکھتے ہیں تو دراصل ہم آج کا ستارہ نہیں دیکھتے، ہم ایک تاریخ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ The light that arrive at our location، یہ روشنی جو ہماری مقام تک پہنچتی ہیں from the farthest objects in the universe، یونیورس کے کائنات کے دور دراز کے اجسام سے، ان ستاروں سے یہ روشنی جب ہم تک پہنچتی ہے ہمارے مقام تک، is light، یہ وہ روشنی ہے that left those objects، جنہوں نے ان آبجیکٹس کو، ان اجسام کو چھوڑا ہوا ہوتا ہے، کب؟ billions of years ago، اربوں سال پہلے اس روشنی نے اس آبجیکٹ کو چھوڑا ہوتا ہے، اور آج ہمیں دکھائی دے رہی ہوتی ہیں اربوں سال کا فاصلہ طے کرنے کے بعد۔ So we see them as they appeared long ago، اور ہم اس کو اسی طرح دیکھتے ہیں جس طرح اربوں سال یہ روشنی اپنے جسم سے نکلی تھی، اپنا جسم اس کا وہ ستارہ، اس ستارے سے یہ روشنی نکلی تھی، ہم اس کو آج اسی طرح دیکھتے ہیں جس طرح اربوں سال پہلے اس سے نکلی تھی وہ روشنی۔ The most distant galaxies look strange، جب ہبل دیکھتا ہے تو جو دور دراز کی گیلیکسیز ہیں وہ عجیب و غریب دکھائی دیتی ہیں۔ اسمالر، وہ چھوٹی چھوٹی دکھائی دیتی ہیں۔ irregular، ان کی شکل باقاعدہ نہیں ہوتی، لیکن clearly defined shapes، اور ان کی جو شکلیں ہیں وہ ڈیفائن نہیں ہوتی، لیک ہوتی ہے مطلب نہیں ہوتی، وہ باقاعدہ قسم کی ان کی اشکال نہیں ہوتی۔ No telescope before Hubble had the resolution to see these distant galaxies، اور ہبل سے پہلے یہ جو دور دراز کی گیلیکسیز ہیں ان کی دیکھنے کی صلاحیت ہبل سے پہلے کسی بھی ٹیلیسکوپ میں نہیں تھی۔ Astronomers focused Hubble on what appeared to be a nearly
empty patch of sky for 10 days. आसमान में एक empty patch of sky था, एक appeared, ये नमूदा ऐसे लग रहा था कि ये empty patch of sky है. पैच टुकड़ा, खाली टुकड़ा आसमान का था, छोटा सा टुकड़ा जो खाली दिखाई दे रहा था. एस्ट्रोनॉमर्स फोकस्ड हबल ऑन दैट पॉइंट. तो एस्ट्रोनॉमर्स ने उस पॉइंट को जो खाली दिखाई दे रहा था, अपने हबल को उस पर मरकूज कर दिया फॉर 10 डेज, 10 दिन के लिए. एक छोटा सा आसमान का टुकड़ा जो खाली था, माहिरीनी फल्कियात ने हबल को उस पर 10 दिन के लिए मरकूज करके रख दिया ताकि उसकी स्टडी करें. तो वो खाली टुकड़ा, उसमें क्या निकल आया? The results contained 10,000 galaxies at various stages of evolution. तो उसके नतीजे में हमें बताया गया, उसका नतीजा कुछ यूं था कि उसमें 10,000 गैलेक्सीज हमें पता चली, और ये वेरियस स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन थी. ये इर्तिका की मुख्तलिफ मराहिल में ये गैलेक्सीज, ये कहकशाएँ अपने इर्तिका, अपने वजूद, अपने ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल में थी. कुछ पैदा हुई थी, कुछ पैदा होने वाली थी, कुछ अभी अर्ली एजेस में थी. एंड कवर्स अ पैच ऑफ स्काई. और ये जो जगह थी, ये इसने आसमान की इतनी छोटी सी जगह को घेरा हुआ था, स्मॉलर देन द साइज ऑफ अ पेन हेड. ये पेन हेड, ये पेन के सर से भी स्मॉलर था. अगर पेन के सर को हेल्ड एट आर्म्स लेंथ, अगर बाजू, एक बाजू के लेंथ से, बाजू के लेंथ से अगर फासले से अगर आप देख लें तो जितना वो नज़र आता है, ये आसमान का टुकड़ा जिसकी स्टडी की गई, ये उससे भी बहुत छोटा था. टू फोटोग्राफ द एंटायर स्काई इन दिस डिटेल, अगर आपने इसी डिटेल के साथ अगर पूरे आसमान को की तस्वीर लेनी हो, would require 13 million Hubble images with comparable exposure. तो इसके लिए हबल की 13 मिलियन ऐसी तस्वीर चाहिए होंगी जो कंपेरेबल एक्सपोजर वाली होंगी, जो जिसकी एक्सपोजर, जिसकी ज़ाहिरी हालत इतनी होगी, जो इतनी नमूदार होने की सलाहियत या दिखाई देने की सलाहियत वो इतनी वाज़ेह होगी, वो एक्सपोज्ड होंगी, इतनी वाज़ेह वो तस्वीर होंगी कि वो कंपेरेबल हो, कि मतलब उसको कंपेयर किया जा सके. हबल अगर तस्वीर बेचता है तो उसमें से बहुत सारी तस्वीर ये लोग फेंकते हैं, तो कहते हैं कि उसमें से वो हम ऐसी तस्वीर कलेक्ट करेंगे जो काबिल मवाजना हो, जो इतनी एक्सपोजर वाली हो, जो इतनी साफ ज़ाहिर हो वो तस्वीर कि जिसका मवाजना किया जा सके. वो तस्वीर जो हैं वो 13 मिलियन हमें चाहिए. तो हम इसी डिटेल के साथ फिर आसमान का मुतालिया कर सकते हैं. द स्टनिंग इमेज वाज कॉल्ड द हबल डीप फील्ड. और ये जो शानदार तस्वीर है जो 10 दिन के लिए जिसका मुशाहिदा किया गया, जिसमें 10,000 गैलेक्सीज बताई गई हैं, इसको हबल डीप फील्ड का नाम दिया गया. साइंसदान जब भी कोई डिस्कवरी करते हैं तो उसको एक नाम देते हैं, तो इस तस्वीर को हबल डीप फील्ड का नाम दिया गया. The composition of the cosmos finally came into focus in the late 1990s. अब हमें बता रहे हैं कि कॉस्मोस में इंसानों की दिलचस्पी, इस पर फोकस कब बढ़ा. तो कहते हैं कि 1990 के अशरे के लेट टाइम में, अवाखिर में, कॉस्मोस की कंपोजिशन, यूनिवर्स की, कायनात के बनावट का जो मौजू है, वो उसमें इंसानों की दिलचस्पी पैदा हो गई 1990 के अवाखिर में, एंड early into the first decade of the 21st century. और 21वीं सदी के पहले डिकेड, पहले आशरे के अर्ली टाइम्स में, उसके पहले सालों में, मतलब 1995-96 से लेकर 2003, 2004, 2005 तक के अरसे में जो ज़्यादा दिलचस्पी है, जो यूनिवर्स के बनावट के बारे में दिलचस्पी है, वो इंसानों की इस अरसे में ज़्यादा बड़ी हैं. The part of the universe with which we are most familiar, ये जो यूनिवर्स है, ये जो कायनात है जिसके साथ हमारी आशनाई बहुत ज़्यादा है, जिसके साथ हम आशना हैं, ये जो हमारे इल्म हैं, वो क्या है?
i.e. like planets, moons, stars, nebulas and galaxies. یہ جو پلینٹس، جتنے سیارے ہیں، جتنے مونز ہیں، چاند ہیں پھر ان سیاروں کے، جتنے سٹارز ہیں، جتنے نیبولاز ہیں اور جتنی گلیکسیز ہیں جو ہمارے علم میں ابھی تک آ چکی ہیں، accounts for less than 1% of the universe's total contents. یہ کائنات کی 1% سے کم معلومات ہیں، ابھی تک انسان 1% تک بھی نہیں پہنچا ہے. نان لومینس میٹر، جو غیر چمکدار مادے ہیں، موسٹلی ہائیڈروجن ڈسپرس تھرو آؤٹ اسپیس، اس میں سے زیادہ تر ہائیڈروجن ہے جو اسپیس میں ڈسپرس ہوا ہے، پھیل گیا ہے، از اباؤٹ 3%، وہ 3% کے قریب ہے. while the rest is the largely mysterious dark matter، جبکہ باقی جو ہے وہ زیادہ تر مسٹیریس، پوشیدہ، ڈارک، تاریک میٹر وہ مادے ہیں. اینڈ دا کمپلیٹلی مسٹیریس ڈارک انرجی، اور مکمل طور پر پر اسرار تاریک توانائی ہے. باقی کی جو چیزیں ہیں وہ ہمارے سامنے کس شکل میں ہیں؟ وہ پر اسرار تاریکی کے طور پر ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اور یہ جو ہبل نے بھی فائنڈ آؤٹ کیا ہے، یہ ابھی 1% تک ہم نہیں پہنچے ہیں. Our universe started with a bang، ہماری جو کائنات ہے یہ ایک دھماکے کے ساتھ شروع ہوئی، اس کی شروعات ہوئی. and has been expanding ever since، اور تب سے لے کر یہ ایکسپینڈ ہوتی جا رہی ہے، یہ وسعت پا رہی ہے. the space between galaxies increasing with time، اور کہکشاؤں کے درمیان جو سپیس ہیں، جو خلا ہیں، وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے. the data received declared، جو ڈیٹا ہمیں ریسیو ہوا ہے، جو معلومات ہمیں پہنچی ہیں، ڈکلیئرڈ، انہوں نے ہمیں بتایا ہے، ان معلومات نے ہمیں علم دیا ہے that the universe wasn't slowing down at all as was previously thought، کہ جیسے کہ پہلے سوچا جاتا تھا کہ یونیورس جو ہے سلوئنگ ڈاؤن ہو رہا ہے، تو ان معلومات نے، اس ڈاٹا نے ہمیں جو ریسیو ہوا ہے ابھی تک، اس نے ڈکلیئر کر کے بتا دیا ہے، صاف بتایا ہے کہ it wasn't slowing down at all، کہ یہ کبھی بھی سست رفتار، یہ کائنات اس نے کبھی بھی سست رفتاری اختیار نہیں کی ہے جیسے کہ پہلے تصور کیا جاتا تھا. rather، اس کے بالکل برعکس، یہ جو سست رفتاری والا جو آئیڈیا ہے، نظریہ ہے، اس کے بالکل برعکس it was speeding up as though something were propelling it، یہ رفتار پکڑتا جا رہا تھا جیسے کہ کوئی چیز اس کو دھکیلتی جا رہی ہو. driving its expansion faster and faster، اور اس کی ایکسپینشن کو، اس کی وسعت کو اور زیادہ تیزی سے وسیع کرتا جا رہا ہو. Hubble has thoroughly studied stars، ہبل نے ستاروں کو بڑی اچھی طرح سے ان کا مطالعہ کیا ہے. the closest star to our earth is the sun، اور ہماری زمین کے قریب ترین جو ستارہ ہے وہ سورج ہے. it is considered typical of middle aged stars، اور ستاروں کی جو برتھ ہے، جب سے ان کی پیدائش ہوئی ہے، اس حساب سے جو اربوں کھربوں سال سے ستارے ہیں، اس حساب سے سورج جو ہے وہ درمیانی عمر کا ستارہ ہے. formed from a collapsed cloud of gas and dust، اور یہ بھی دوسرے ستاروں کی طرح گیس اور گرد و غبار کے کولیپسڈ کلاؤڈ سے، اس کا جو کلاؤڈ تھا وہ کولیپس ہوا، منہدم ہوا، اس میں سے سورج نکل آیا. stars are born in clouds of gas and dust، اب ہمیں بتاتے ہیں کہ سٹارز کس طرح پیدا ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ سٹارز جو ہیں وہ ان بادلوں میں پیدا ہوتے ہیں جو گیس اور گرد و غبار کے بادل ہوتے ہیں. one such stellar nursery، اس قسم کا ایک سٹیلر نرسری، اس قسم کی ایک پرورش گاہ جو سٹیلر ہے، ستاروں کی پرورش گاہ ہے، is the Orion Nebula، وہ اورین نیبولا ہے. ہر نرسری جس میں ستارے پرورش پاتے ہیں ان کو نیبولاز کہتے ہیں، اور ایسی ایک نیبولا، ایسی ایک پرورش گاہ وہ اورین نیبولا ہے.
an enormous cloud. اور یہ نیبولا اوریون نیبولا جو ہے یہ ایک بہت بڑا بادل ہے of gas and dust. یہ گیس اور گرد و غبار کا بہت بڑا بادل ہے many light years across. اور یہ نیبولا اوریون نیبولا یہ many light years across ہے، یہ بہت سارے نوری سالوں کے فاصلے پر ہے. Turbulence from deep within these clouds creates high density regions called knots. یہ جو کلاؤڈز ہیں گیس اور ڈسٹ کے اور لائٹ کے، ان کے ڈیپ ودن سے، ان کے بہت زیادہ اندر ایک ٹربولنس پیدا ہوتی ہے، ایک ارتعاش پیدا ہوتا ہے that creates جو کہ پیدا کرتا ہے ہائی ڈینسٹی ریجنز. یہ زیادہ کثافت والے علاقے والی جگہیں پیدا کرتا ہے اور ان کو پھر ناٹس کہا جاتا ہے. جن جگہوں کی کثافت زیادہ ہو جاتی ہیں، جیسے کہ بادل جہاں جہاں بادل بھاری ہو جاتے ہیں، ان کی کثافت ڈینسٹی زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ برسنے لگتے ہیں. اسی طرح ان کلاؤڈز کے اندر جو گیس اور ڈسٹ اور لائٹ کے جو مجموعے ہوتے ہیں ان میں ایک ارتعاش پیدا ہوتا ہے، ٹربولنس پیدا ہو جاتی ہیں، تو یہ ہائی ڈینسٹی ریجنز پیدا کرتے ہیں. جس طرح یہ بادل بھاری ہو جاتے ہیں اسی طرح بھاری جگہیں بنا لیتے ہیں، کثافت والی جگہ بنا لیتے ہیں جن کو ناٹس کہا جاتا ہے. These knots contain sufficient mass. اور یہ ناٹس اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ جن میں اتنا کافی مادہ بن جاتا ہے، اتنا وزن والا مادہ بن جاتا ہے that the gas and dust can begin to collapse from gravitational attraction. کہ ان کی اتنی زیادہ ان کی ماس بن جاتی ہے، جیسے زمین کا، جیسے ایک مثال کے طور پر زمین تو ایک چھوٹا سا سیارہ ہے، لیکن اس کا جو ماس ہے اتنا زیادہ ہے کہ ہر چیز کو اپنی طرف جو ہے اٹریکٹ کرتا ہے. اس کو کشش ثقل گریویٹیشنل فورس کہتے ہیں. تو وہ کشش ثقل جو ہے ان ناٹس کے اندر جو ماس ہے وہ اتنا زیادہ ماس بن جاتا ہے، اتنا زیادہ مادہ بن جاتا ہے جو اتنا کافی ہوتا ہے، جس کی اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ گیس اور ڈسٹ کو اپنی طرف کشش ثقل سے کھینچ کر کولیپس کر لیتے ہیں، ان کو منہدم کرتے ہیں. جب وہ منہدم ہو جاتے ہیں ایز اٹ کولیپسز، جب یہ گیس اور ڈسٹ منہدم ہو جاتا ہے، پریشر فرام گریویٹی causes the material at the center to heat up. تو جو گریویٹی والا پریشر ہے، دباؤ ہے کشش ثقل کا، وہ ان میٹیریل کو میں ہیٹ اپ کرنے کی اس کے سینٹر کو ہیٹ اپ کر دیتا ہے، کریٹنگ اے پروٹوسٹار. اور اس سے اسٹار کی ابتدائی شکل بن جاتی ہے. پروٹوسٹار اسٹار کی ابتدائی شکل. ون ڈے، پھر ایک دن، یہ ہزاروں سال یا لاکھوں سال یا کھربوں سال کی بات ہے، دنوں کی بات نہیں ہے یا سالوں کی بات نہیں ہے. ون ڈے، ایک دن ایسا آتا ہے، دس کو بیکمز ہاٹ انف، کہ یہ جو مرکزی جگہ ہے یہ اتنا ہاٹ انف، یہ اتنا زیادہ گرم ہو جاتا ہے ٹو اگنائٹ فیوژن، کہ اس میں آگ کے دھماکے ہونے لگتے ہیں. اینڈ اے اسٹار از بورن، اور ان دھماکوں کے نتیجے میں ایک ستارہ جنم لیتا ہے. Not all of the material is in the collapsing cloud. یہ جو کولیپسنگ منہدم ہونے والا بادل ہے، اس کا ہر میٹیریل اینڈ اپ نہیں کرتا، نہیں بناتا is part of a star. یہ ستارے کی شکل میں اینڈ اپ نہیں کرتا، یہ ستارہ نہیں بناتا، یہ پورا کا پورا ستارہ نہیں بنتا، بلکہ ان میں سے ستارہ بن جاتا ہے. And the remaining dust can become planets, asteroids اور comets. اور باقی جو ڈسٹ ہے وہ اس میں سے سیارے بھی بن سکتے ہیں، اس میں سے سیارچے بھی بن سکتے ہیں، اس میں سے دمدار کامٹس، دمدار ستارے بھی بن سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ it may remain as dust، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ غبار کے طور پر بھی باقی رہ سکتا ہے. The chemical makeup of stars revealed through spectroscopy. جو سٹارز کی بناوٹ ہے
کیمیائی بناوٹ جس کو ہمیں ہبل نے اسپیکٹروسکوپی کے پروسیس کے ذریعے ہم پر ریویل کیا ہے، ہم پر ظاہر کیا ہے، وہ میک اپ جو ہے کیمیکل میک اپ ستاروں کا، وہ کیا ہے؟ ڈیپینڈز آن دا میٹیریل ان وچ دے اوریجنیٹ. یہ اس میٹیریل، اس مادے پر اس کا انحصار ہوتا ہے جس مادے سے یہ بن رہا ہوتا ہے یا جس مادے سے یہ بنا ہوا ہوتا ہے. ظاہری بات ہے، جس مادے سے جو چیز بنتی ہے اس کا انحصار اسی چیز پر ہوتا ہے، وہ اسی کی خاصیتیں ہوتی ہیں. ان دا ارلی یونیورس، ابتدا میں جب کائنات کی ابتدا ہو رہی تھی اس وقت کیا تھا؟ stars were formed from matter that lacked most elements. stars ایسے مادے سے بنتے تھے جس میں موسٹ آف دا ایلیمنٹس نہیں ہوتے تھے، زیادہ تر عناصر اس میں نہیں ہوتے تھے ایکسیپٹ فار ہائیڈروجن اینڈ ہیلیم. ہائیڈروجن اور ہیلیم کے علاوہ اور زیادہ کیمیائی مادے اس میں عناصر نہیں ہوتے تھے. مطلب جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے سٹارز کی، وہ سٹار بننے کی، وہ ہائیڈروجن اور ہیلیم ہے، اور پھر باقی مادے خود بخود اس کے اندر بنتے ہیں. The other chemical elements have been and still are being created in the interior of stars through nuclear fusion processes. جو باقی کے ایلیمنٹس ہیں وہ خود بخود ان سٹارز کے انٹیریئر میں بنتے ہیں. ان ستاروں کے اندر جو ہیں وہ پہلے سے بنتے آ رہے ہیں اور اب بھی بن رہے ہیں. کس چیز کے ذریعے؟ کس پروسیس کے ذریعے؟ جس پروسیس کے ذریعے بنتے ہیں اس کو نیوکلیئر فیوژن پروسیس کہتے ہیں. ایٹمی دھماکے اس میں ہوتے ہیں، تو نیوکلیئر دھماکے ہوتے ہیں، تو ان دھماکوں کے نتیجے میں یہ باقی کے ایلیمنٹس جو ہیں وہ پھر خود بخود بنتے رہتے ہیں. The newly material is eventually recycled. That newly material is eventually recycled. اور وہ جو نیا میٹیریل بنتا ہے وہ آخر کار ریسائیکل ہوتا ہے، دوبارہ بننے کے عمل سے گزرتا ہے into subsequent generations of stars and planets. اس سے ستاروں اور سیاروں کی اگلی نسلیں جو ہیں وہ بنتی ہیں. میری کوشش تھی کہ اس پورے سبق کو ایک ویڈیو میں سمو لیں، لیکن آپ کے لیے بھی جو ہے وہ لینتھی ویڈیو ہو جائے گی اور اس کو پھر جو ہے اپلوڈ کرنا بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو اس طرح کرتے ہیں کہ پارٹ 2 جو ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ اس میں ویڈیو میں دے دیں گے، اور جب ہم پارٹ 2 دے دیں گے تو آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں ہبل بائی فضل سبحان پارٹ 2، یا اسی ویڈیو میں ہم اس کا لنک دے دیں گے، تو اس سے جو ہے آپ پارٹ 2 پر جا سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہاں تک کے لیے یہی کافی ہے. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو اس سبق کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی، اور میں نے کوشش کی ہے کہ اس کے ٹرانسلیشن کو زیادہ سے زیادہ دلچسپ بناؤں. اگر آپ اس کو 2-3 بار غور سے سن لیں تو انشاءاللہ یہ مضمون جو ہے یہ آپ کے لیے خشک سے کے بدلے، مطلب یہ آپ کے لیے ایک انتہائی انٹرسٹنگ قسم کا مضمون ہو جائے گا. اور یہ ایگزام پوائنٹ آف ویو سے بھی اور جنرل نالج پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ بہت زیادہ دلچسپ ہے. اس میں آپ جتنی زیادہ دلچسپی دکھائیں گے تو میرے خیال میں آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.